بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ باب چہارم، سبق نمبر 7، اسلامی اخوت۔ اخوت کے معنی ہیں بھائی چارے کے، مل جل کر رہنے کے۔ تدریسی مقاصد ہیں: نمبر 1، طلبہ اسلامی اخوت کا مفہوم اور اہمیت بیان کر سکیں۔ نمبر 2، طلبہ اسلامی اخوت کے تقاضے بتا سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جانیں گے اسلامی اخوت کے معنی، اس کی اہمیت، اسلامی اخوت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات فرمائی ہیں، کیا تعلیمات پیش کی ہے، اور اسلامی اخوت کے تقاضے کیا ہیں۔ پیارے بچوں، اس کا ہم تفصیلاً مطالعہ کر لیتے ہیں۔ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت سے مراد اسلامی بھائی چارہ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک کلمے کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حقوق آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک بھائی کے دوسرے پر۔ جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اسلامی برادری کا ایک فرد بن جاتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کا بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے۔ پیارے بچے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دائرہ اسلامی داخل ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک کلمے کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی رشتہ ہے جیسے خاندان کے افراد ہوتے ہیں۔ دین اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں۔ اسلامی اخوت کی اہمیت۔ اسلامی اخوت کے تحت مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: انما المؤمنون اخوۃ، ترجمہ: بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر 10۔ اسلامی بھائی چارے کی بنیاد اسلام پر ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرتا ہے اور ان میں موجود مختلف جھگڑوں کو ختم کرتا ہے اور تمام مسلمانوں کو برابر قرار دیتا ہے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں موجود رنگ و نسل کے اختلافات کو ختم کر کے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ: اور تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 103۔ پیارے بچے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں موجود تمام مسلمان، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ ان کا رنگ، نسل، زبان ایک دوسرے سے مختلف ہو، لیکن اسلام کی بنیاد پر اور اسلامی اخوت کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اپنی اس نعمت کو بیان بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ انعام کیا اور اپنی یہ نعمت کی کہ تمہارے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اسلامی اخوت کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں بھائیوں کی طرح محبت اور شفقت سے رہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ کے بندوں، بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر کوئی ظلم کرے، نہ اسے رسوا کرے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھے، یعنی اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان کو بہترین مسلمان قرار دیا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ ایک بار کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہمیں اسلامی اخوت کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اسے دوسرے مسلمان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک ہی کرنا چاہیے، نہ تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، نہ اسے رسوا کرے، نہ اس کی عزت کو خراب کرے اور نہ ہی اس کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی نہ تو وہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہو اور نہ ہی اپنے زبان کے ذریعے کسی مسلمان کو کوئی ایذا دیتا ہو۔ تو وہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں سب سے زیادہ بہترین انسان ہے اور بہترین مسلمان ہے۔ اسلامی اخوت کے تقاضے۔
اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، جہاں تک ہو سکے ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے، ان پر احسان کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 237۔ ان کی ضرورت پوری کرے، اور اگر وہ کسی تکلیف میں ہوں تو ان کی تکلیف دور کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی جان، مال اور آبرو کہتے ہیں عزت کو، آبرو کی حفاظت کرے، اس کی عزت و احترام کرے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرے۔ اسلامی اخوت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا، نیکی کا معاملہ کریں۔ اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، اس کی تکلیف کو دور کر دیں، اس کی مدد کریں۔ اگر اس میں کوئی برائی، کوئی عیب دیکھے تو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتے پھریں، بلکہ اس کے پردہ پوشی کریں، اس کی اس برائی کو چھپائیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری برائیوں کو بھی چھپائیں گے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس قدر حق ہے کہ دوسرے مسلمان کی جان، مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا، دوسرے مسلمان کی عزت اور جان مال کی حفاظت کرنا اس مسلمان پر لازم ہے۔ یعنی جس طرح انسان اپنی عزت کی، مال کی، جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو محبوب رکھتا ہے، اسی طرح دوسرے مسلمان کی عزت، جان و مال کی بھی حفاظت کرے اور اس کو بھی ایسے ہی محبوب رکھے۔ یہی ہمیں قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے۔ پیارے بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں اخوت اور بھائی چارے کی مثال ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو بے سر و سامانی کا عالم تھا، اپنوں سے جدائی تھی۔ مہاجرین صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس وقت انصار صحابہ نے دل کھول کر مہاجرین صحابہ کی مدد کی۔ انصار صحابہ اتنے سخی تھے کہ انہوں نے اپنے مال، جائیداد، ہر چیز میں اپنے مہاجرین صحابہ کو شریک کیا۔ انصار صحابہ کی سخاوت کو دیکھ کر مہاجرین صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارا ثواب تو انصار صحابہ لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگ ان کے شکر گزار ہوں گے اور ان کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری اور دعا کے بدلے آپ کو بھی اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے صدقے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے انصار اور مہاجرین صحابہ کے درمیان ایسا رشتہ قائم ہوا جو اخوت کی ایسی مثال پیش کرتا ہے جس کی قیامت تک کوئی نظیر نہیں ملتی، یعنی اس جیسی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ پیارے بچوں، مشکل سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ باب 4 سبق نمبر 7 کے سوال نمبر 1 کا جز نمبر 1 سے آج ہم کریں گے۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات بتائیے۔ نمبر 1، اسلامی اخوت سے کیا مراد ہے؟ 83 پیج سے اس کا جواب ہم لگائیں گے شروع سے۔ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ۔ سوال نمبر 1 کا جز نمبر 1 کا جواب یہاں سے شروع ہوگا۔ اس کا بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے یہاں تک۔ سوال نمبر 1 کے جز نمبر 1 کا جواب لگا لیجئے۔ سوال نمبر 1 کا جز نمبر 2 دیکھیے، اسلامی اخوت کی اہمیت لکھیے۔ 83 سے ہی اس کا جواب شروع ہوگا۔ سوال نمبر 1 کے جز نمبر 2 کا اسلامی اخوت کی اہمیت۔ اسلامی اخوت کے تحت مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے، یہاں سے سوال نمبر 1 کے جز نمبر 2 کا جواب شروع ہوگا اس پیراگراف کے آخر تک۔ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ سوال نمبر 1 کے جز نمبر 2 کا جواب یہاں تک لگا لیجئے۔ سوال نمبر 1 کا جز نمبر 1 اور جز نمبر 2 ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔